السلام علیکم میرے پاکستانیوں، تمام تعریفیں رب کی اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ایک ایسا مہینہ جو سراپا امن ہے۔ اللہ رب العزت تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رب العالمین، اور امام الانبیاء تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین۔ لیکن میرے پاکستانیوں، آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان دست و گریبان ہیں؟ مسلمان آپس میں تو لڑ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمان اپنے قول و فعل، اپنے کردار کی وجہ سے پستی کی اس سطح پہ چلے گئے ہیں کہ مسلمان آج کے اس دور میں اکیلے رہ گیا ہے۔ غزہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، مقبوضہ کشمیر کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک جس کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، پاکستان کی میزائل ریلیٹڈ ٹیکنالوجی، پاکستان کے 1 کروڑ وہ ڈائنامک اوورسیز پاکستانی جو دنیا کو حیران کیے ہوئے ہیں، وہ پاکستان جو کہ آج پیلسٹائن میں کیو لیول میں اپنی تمام تر پریشانیوں کے باوجود وہ اگر مدد اللہ کے بعد مانگتے ہیں تو پاکستان سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح لغاف کعبہ کو پکڑ کے مسجد نبوی میں عرب عجم پاکستان کی سالمیت کی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن میرے پاکستانیوں دوسری طرف پارا چنار میں جہاں پہ شیعہ سنی کے نام پہ انسانیت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، بدترین انسانی تقاضوں کو پامال کر کے انسانیت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں MNA صاحب، پارا چنار کے حمید صاحب، اور اس کے علاوہ کمشنر کوہاٹ اور سنی اتحاد کاؤنسل کے اور پھر MWM کے راجہ صاحب، ان سب کو ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں جب میں لے کے گیا تھا تو وہاں پہ حالات بہت بہتر ہو چکے تھے، اور چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب کو آن بورڈ لے کے ہم وہاں پہ گئے، دونوں سٹیک ہولڈر سے ملے۔ اس وقت 44 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے اور کتنے درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ اس دفعہ پھر پچھلے جمعے سے لے کر کل رات تک ایک دفعہ پھر 15 سے زیادہ بے گناہ شہید ہو چکے ہیں اور 32 سے 34 زخمی ہیں۔ ماؤں کے لاڈلوں کو مارا جا رہا ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ میرا گناہ کیا ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ سے امن کی اپیل کرتا ہوں، رب کا واسطہ ہے، اب اس کو پارا چنار سے باہر لے جا کے سدا سائیڈ پہ، سینٹرل اور لوور کورم کی سائیڈ پہ، اور پھر افغانستان کے بارڈر تک پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے نقاب پوش لوگ آتے ہیں، اشتعال پھیلا کے مسلمان کو مسلمان سے لڑا رہے ہیں، ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ دماغ غیرت مند مسلمانوں پاکستانیانوں، کلا پری دماغ ہوتا عزت سر بدا کھلوار کی گی، کلا پری بزوت د غیر پہ اشاروں بنے اخپل بنیادوں نہ تباہ کہو، پینزل شہیدان شو پر انش پہ پرے 2 دیرش زخمیان دیا 4 دیرش دا خودم چا بچی دی کنا گناہ سے دا بنیاد پتہ نشتا اس پہ ڈزی شروع شی او دے یو بل بزتی دیو بل تزلیل دا خود مسلمان شیوان دا خود پختون شیوان دا مو خو یو قوم یو، مو دی اللہ محبوب و دی محبوب آل منن کیو دا اختلاف کا مخپلہ کی ختم نکو دخمنان خو پمو بانے خوشحالی گی کا عوام دا اما تا پختون و پاکستان ہے دا کا FC دا کا لیوی دا کا فوج دا کا چوگم دا خود اما تا دی گنا نو زه علی امین گنڈاپور صاحب تاسو لزه خواست کوم چې په پرایورټي باندې دینا پہلا زه دیر غلی وم، ډیر اخلاص سره مولاړ وو او د CM پورا سپورټ مو سره پرون نه بلې زنه کمشنر DIG په پارا چنار کی دی ټول مکتبه فکر لا څوره مشران دی دولا التماس دا چې الله رسول الله وګورو
دے ٹائم امن دے وقت ضرورت تا مبکلا پر یو بل دستو گریبان یو بل تسلیل سبب ہو جڑی گو ایمو یتیمان مسکینان کونڈے رنڈے ای دو پا مقدر کی انداغا چلی کلی دی دا نن چی کم یتیم شو ای طول عمر بدے دا زین ندا شینو وزی او اگا خلق چیزان قانون نبالا تر گنی یا ٹک ٹاکران جوڑ دی یا یو بل جنگئی اگا دے پارا سزا ویلے نشتا مظلوم ویلے ہر دور کی تذلیل کی گی. میرے پاکستانیوں یہ جو پارا چنار میں بالخصوص ہو رہا ہے اس لڑائی کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, دوائیوں کی قلت شروع ہو جائے گی. یہ بیمار بچے بزرگ جوان کہاں جائیں گے؟ خورد و نوش کی چیزیں وہ مہنگی ہو جائیں گی. دے ماورونو دے دقی چگاڑے دے وجنا اگا بیماران اگا مشران خزے نر چی اغولا دے دویانو ضرورت تا علاج ضرورت تا اغولا چی دویان علاج ملاو نشی دے اغو بچہ حالوی اے اندے جگاڑے دے وجنا دے تاسو اگا خراک شہینا خردونو شہینا چی اگا گران شی اور تاسو لنمی لویگی اور دے اگی دے وجنا چالا نقصان ورسے دے اگی بچوک ذمہ دار ہوئی. نو دا ٹولو مبانے فرض دا چی مو ٹول دے اللہ خوف کو و اخپل رول ادا کو دے کے بغض کی ناو نساتو. میری آپ سے التماس ہے چیف منسٹر صاحب اور لا انفورسنگ ایجنسیز تمام کی سٹیک ہولڈر سے, تمام کمشنر کوارٹ اور ڈی آئی جی سے اور اس کے علاوہ تمام مکاتب فکر ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحبان, آپ مل کر خدا کے لیے ایک ایسا ماحول بنائیں کہ جس میں وہ تمام لوگ جو انسانیت کے نام پہ دبائیں ان کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے تاکہ معصوم نہتے لوگوں کی زندگیوں سے یہ کھلواڑ بند ہو. میں سی ایم صاحب سے بھی رابطے میں ہوں, ایم این اے صاحب سے کمشنر صاحب سے بھی رابطے میں ہوں اور اللہ سے استدعا ہے کہ اللہ یہ ہماری مشکل گھڑی میں مدد فرمائے اور امن جو کہ ہمارا درینہ انشاءاللہ مقصد ہے اس میں ہم کامیاب ہوں گے. اللہ آپ سب کی حفاظت کرے. انسانیت, پاکستان اور عمران خان زندہ باد. ناظرین اکرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کیمرے کی آنکھ سے کہ رنگ روڈ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں سٹیڈیم کا منظر پیش ہو رہا ہے. جی ہاں بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی سٹیڈیم میں بیٹھے ہیں. جی ہاں یہ سٹیڈیم نہیں ہے, یہ رنگ روڈ ہے, رنگ روڈ کی سلیٹ ہے. رنگ روڈ کی سلیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں اور بڑے خطرہ مول لے کر بیٹھے ہیں. سٹیڈیم کا منظر پیش ہو رہا ہے. لوگوں نے اپنی لائٹیں موبائلوں کی نکال کے لائٹیں جلا رکھی ہیں تاکہ پتہ چلے ان کے مخالفین کو کہ ہم ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. ناظرین اکرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور جاگ چکا ہے, لاہور کھڑا ہو چکا ہے. کیا یہ خان کو رہا کروا کے دم لیں گے؟ جی بھائی لاہور جاگ چکا ہے انشاءاللہ. جی لاہور جاگ چکا ہے. جی الحمدللہ جاگ چکا ہے. پورا پاکستان ہی جاگ چکا ہے. ان چوروں لٹیروں کو شکست ہوگی انشاءاللہ. خان واپس آئے گا اور کرسی پہ بیٹھے گا انشاءاللہ, وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ تعالی. جی خان کرسی پہ بیٹھے گا, وزیر اعظم بنے گا. لاہوریوں نے اپنے ہونے کا ثبوت دے دیا, لاہوریوں نے اپنے ہونے کا حق ادا کر دیا کہ لاہور جاگ چکا ہے. کہ میں دکھاتا چلوں ناظرین اکرام کہ لاہور جاگ چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیڈیم کا منظر پیش کر رہا ہے کہ میرا کیمرہ کی آنکھ دکھا سکے اتنے ہی رہنا ہے.